أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے، قطار میں لگے ہوئے تکیے، مخملی مسندیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کیے گئے، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ کس طرح گاڑ دیے گئے، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھا دی گئی۔ بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے، کفر کرے، اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہی ان سے حساب لینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے دوبارہ جمع فرمایا ہے۔ آج ہی ہمارا عید الاضحیٰ کے ہالیڈیز سے پہلے کا لاسٹ درس ہے۔ انشاءاللہ ایک 8-10 دن کی چھٹیاں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ یہ تھرسڈے چھوڑ کر نیکسٹ تھرسڈے پھر انشاءاللہ درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تمام جو عبادتیں ہم ان دنوں میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت نصیب فرمائے، آمین یا ربی۔ اور جو یعنی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں،
ان دروس کے دوران یا پھر ہمارے اعمال میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں، آج کے اس درس میں سورۃ الغاشیہ جو لیول 1 والوں کا فرسٹ سیمسٹر تک کا ہمارا سلیبس ہے، تو الحمدللہ یہاں پر آج یعنی فرسٹ سیمسٹر کا سلیبس ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ پر۔ یہ سورہ مکیہ ہے۔ غاشیہ کا معنی کیا ہے؟ غشی جو ہم کہتے ہیں نا، غشی چھا گئی کسی پر، غشی چھا گئی یعنی ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جانا یعنی کسی کو غشی آنا، چکر آنا، تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو غشی غاشیہ کے لفظ سے ہی لی گئی، لفظ غشی جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ الحمدللہ ہم یعنی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اردو ہماری مدر ٹنگ ہے، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اردو ہماری مدر ٹنگ ہے، کیونکہ اردو میں تقریباً عربک کے الفاظ ہی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً آپ کو پتا ہے کہ اردو عربک اور فارسی سے بنی، تو تقریباً عربک کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو غشی بھی ہم وہی استعمال کرتے ہیں، غشی طاری ہو گئی ان کے اوپر، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم اچھی اردو جو استعمال کرتے ہیں وہ عربی سمجھنے میں ان کو آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھی اردو استعمال نہیں کریں گے تو پھر یعنی عربی سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ اچھی اردو میں جو غشی کہتے ہیں، غشی طاری ہونا یعنی چھا جانا، تو غاشیہ اسی سے وہی لفظ لیا گیا، غاشیہ ہے چھا جانا اس سورے کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورے کے شروعات میں انسان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تجھے خبر پہنچی، حل کیا عطا کا تجھے پہنچی حدیث الغاشیہ۔ حدیث الغاشیہ یعنی بات، حدیث بات، عطا کا تجھ کو پہنچی، عطایاتی پہنچ، عطا کا تجھ کو پہنچی حدیث بات، غاشیہ چھا دینے والے کی، چھپا لینے والے کی، قیامت کی خبر چھا دینے والے کی خبر پہنچی کیا؟ تو وہ کیا ہوگی چھپا دینے والی یا چھا دینے والی قیامت کی خبر کیا ہوگی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ وجہ چہرہ، وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن خاشیہ ذلیل ہوں گے، یعنی خشیت کے مارے ذلیل ہوں گے۔ اور اس قدر یعنی کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہیبت کے مارے، ذلت کے مارے ان کی نگاہیں نیچے سے اوپر نہیں اٹھیں گی، اس قدر ہیبت اور خشیت میں ہوں گے کہ ذلت کے مارے خاشیتن یعنی ایسی خشیت ان کے اوپر طاری ہوگی کہ وہ خشیت ان کو یعنی ذلت محسوس ہوگی، اس خشیت میں ان کو ذلت محسوس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یعنی سب نہیں ہوں گے۔ جس دن غاشیہ آئے گی، قیامت، غاشیہ سے مراد کیا ہے؟ ڈھانک دینے والی، چھپا لینے والی، یعنی قیامت۔ قیامت کی ہولناکیوں میں کیا ہوگا؟ ایک ہولناکی تقریباً آپ لوگوں نے تو ان دروس میں کئی قیامت کی ہولناکیاں سنی ہوگی، آگے بھی اور سنیں گے کہ کس طریقے سے قیامت قائم ہوگی۔ تو ان ہولناکیوں میں ایک منظر یہ بھی ہوگا میری بہنوں کہ تمام مخلوق کو وہ قیامت ڈھانپ لے گی، تمام مخلوق، اس کی زد میں تمام مخلوقات آ جائیں گی، سمندر کی مخلوقات سے لے کر، زمین کی مخلوقات سے لے کر، آسمان میں اڑنے والے مخلوقات سے لے کر ہر مخلوق قیامت کی زد میں آ جائے گی۔ اسی لیے کہا چھا جائے گی، یعنی تمام کائنات پر یہ چھا جائے گی قیامت۔ تو اس قیامت کی بارے میں اللہ تعالیٰ اطلاع دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے پست ذلیل ہوں گے، جو کہ کافروں کے چہرے ہوں گے۔ کون ہوں گے وہ؟ اللہ کی عبادتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے، اللہ کی بات سے منہ موڑنے والے، قرآن نہیں پڑھنے والے، قرآن کو نہیں سمجھنے والے، قرآن سے منہ موڑنے والا کافر، کفر، اللہ کے حکم عدولی کرنا، احکامات کو جاننا نہیں، اس پر عمل نہیں کرنا، اللہ پر ایمان نہیں لانا، تو ایسے کافر کا حال یہ ہوگا کہ وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ وجوہن کچھ چہرے، یومئذ اس دن خاشعہ ذلیل ہوں گے۔ کیوں؟ کیا ہوگا ان کا حال؟ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔ اللہ اکبر! ایسے نہیں کہ انہوں نے محنت نہیں کی تھی، محنت کی تھی، تھک گئے تھے، محنت کر کر کے تھک گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تسلا نارن حامیہ، تسلا جائیں گے، پہنچیں گے، وصال اسی سے ہے، اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا وصال، وصال اسی سے، تسلا پہنچیں گے وہ لوگ، ملیں گے کہاں سے؟ نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ سے جا ملیں گے۔
اب یہ ناصبہ جو عاملۃ الناصبہ ہے وہ لوگ دہکتے ہوئے آگ میں جائیں گے نا, تو یہ کون ہے؟ تھک کر چور ہو جانے والے. ناصبہ کہتے ہیں تھک کر چور ہونا, یعنی انہیں اتنی مشقت ہوگی, دنیا میں بھی انہوں نے مشقت کی ہوگی اور آخرت میں بھی اس قدر مشقت ان کو اٹھانی پڑے گی, عذاب سے سخت برا حال ان کا ہوگا. دنیا میں بھی عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے یہ لوگ, یعنی بہت سالے عمل کرتے رہے تھے, لیکن وہ عمل کس کے لیے تھا؟ یا تو خود کے لیے تھا, یا تو معبودان باطلہ کے لیے تھا, فلاں دیوی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے فلاں معبود فلاں معبود فلاں معبود, کسی کئی معبودان باطلہ انہوں نے بنا رکھے. آج دیکھیے دنیا میں حال, آج دیکھیے دنیا میں حال, جو کتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں, حالانکہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے. جب آپ دیکھیں گے تو انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. وہ خود کی مذہب کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے, یہ بے دین لوگ ہیں, یہ ان کے دین پر بھی یہ نہیں چلتے, خود کے جو دین اپنا بنا کر رکھے اس دین پر بھی نہیں چلتے. جبکہ آپ دیکھیں گے ہر دین کی کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. 10 خدائیں بنانے کا انہوں نے بھی حکم نہیں دیا, لیکن انہوں نے کیا کیا, کتابوں کو بھی بدل ڈالا. آخر میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی, قرآن. آخر میں جو کتاب قرآن نازل ہوئی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب تم سب کتابوں کو چھوڑو, اس پر ایمان لاؤ. لیکن لوگوں نے نہیں کیا, اس زمانے میں بھی نہیں کیا تھا جس زمانے میں یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا. جیسے میں نے بھی کہا غاشیہ, سورۃ الغاشیہ مکیہ ہے, مکے میں نازل ہوئی. تو میری بہنوں, جب مکے میں اس سورت کا نزول ہوا تھا اس کے چند روز بعد ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے چند روز بعد کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی چل رہا تھا. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ کام سے ایک یہودی کے گھر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ کچھ کام سے ایک یہودی کے گھر جاتے ہیں, تو وہ یہودی بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہتا, اور وہ یہودی یا نصرانی کوئی ہوتا تو بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہتا, اور وہ عبادت کر کر کے اس کے چہرے پہ اتنی تھکان رہتی, تھکاوٹ کے ساتھ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے باہر آتا. جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مطلب اتنے تھکے ہوئے کیا بات ہے, تو نہیں عبادت کر رہا تھا. تو جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ عبادت کر کر کے اتنا تھک گیا ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں. آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, اور فوری یہ آیت پڑھتے ہیں, عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ. ایسی عمل کرنے والے, ایسے محنت کرنے والے تھکے ہوئے جو دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب اس واقعے پر اب ہم دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں. یہ تو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس طریقے سے صحابہ اس کا کیا کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی دیکھتے تھے کہ ان آیات کا اثر کس پر ہوگا, یعنی کون سی وہ لوگ ہیں جو عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن جہنم میں جائیں گے. تو یہود و نصارہ کی مثال صحابہ نے دیکھی, اور آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امت مسلمہ میں ہی یہ مثال آپ کو مل جائے گی. ایسے تھکے ہوئے چہرے جو کہ تھکنا ان کا گناہوں میں, ایسے تھکے ہوئے چہرے جن کا تھکنا معصیتوں میں ہے, گناہوں میں ہے, ایسے گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, ایسی تھکاوٹیں جو کہ بے فیض ہیں, ایسی تھکاوٹیں جو کہ بے فیض ہیں, ہے نا. مطلب سنت ہے, نکاح کرنا سنت ہے, نکاح کرنا سنت ہے, اور اس سنت کو کس طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے کہ بدعات کر کے, رسومات کر کے, بدعات کر کے, اور اس میں تھکے جا رہے ہیں. اور کہتے بھی نا کہ ارے شادی کی تھکان تو نا اتنی زبردست تھکان ہوتی ہے, بہت زیادہ تھک جاتے ہیں ہم. کیوں تھک رہے ہیں, کیوں تھک رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسومات انہیں کرنی ہے, اس لیے کہ انہیں ڈریس سجانے ہیں, اس لیے کہ انہیں فلاں 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 چیزیں کرنی ہیں. تو نعوذ باللہ یہ تھکاوٹیں کوئی کام آنے والی نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ سنت کی ادائیگی میں آپ تھک رہی ہیں, نہیں, سنت کی ادائیگی میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. سنت کو سنت کے طریقے سے کریں گی تو اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. سنت کو اگر سنت کے اندر یعنی سنت ادا کرتے ہوئے اگر بدعتیں کریں گی, رسومات کریں گی, بے جا فضول خرچیاں کریں گی, حرام اسراف کریں گی, تو پھر تھکاوٹ تو ہوگی. اور وہ تھکاوٹیں جو جائز نہیں ہے, یہ تھکاوٹیں تھک کر بندہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے. تو
تو ہم بھی دیکھیں ایسے مثالیں اپنی زندگیوں میں بھی، کبھی ہم نے بھی کیا ہوگا. اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ سے معافی طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے وہ تھکاوٹیں جو تیری رضا کی تھکاوٹ نہیں تھی. میری بہنوں، تھکاوٹیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تھکاوٹ وہ ہوتی ہے جو بندہ اللہ کے دین کے لیے تھک جائے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے دین کے لیے جب تھکتا ہے بندہ تو اللہ کو وہ ادا بہت پسند آتی ہے. اس کے برعکس جب وہ خود کے نفس کے لیے تھکتا ہے اور اللہ کی معصیتوں میں تھکتا ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں تھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا وعدہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ناس عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، ایسی عمل کرنے والی پیشانی جو جہنم میں جھونکتی جائے گی. ایسے محنت کرنے والے تھکے ہوئے بدن، ایسے محنت کرنے والے تھکے ہوئے چہرے، ایسے محنت کرنے والے تھکے ہوئے جسم جو کہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. تسلا نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، اور انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا. یعنی وہ ایسا سخت کھولتا ہوا پانی ہوگا میری بہنوں جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی، انتہائی گرم، اتنا گرم کہ وہ یعنی مارے پیاس کے، اتنی شدت کی پیاس ان کو ہوگی کہ وہ گرم گرم پانی ہی اپنے منہ میں ڈال لیں گے، جس کی وجہ سے ان کے آنت تک جل جائیں گے. حلق کا حصہ جلتے ہوئے نیچے آنت تک جل جائیں گے. ان کے جو انٹسٹائن ہوتے نا اندر کے، وہ بھی جل جائیں گے، آنتیں جل جائیں گی. اس قدر گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع. پہلے تو تسقی من عین آنیہ، گرم گرم کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام، کوئی کھانا نہیں ہوگا ان کے لیے، الا سوائے من ضریع، کانٹے دار درختوں کے. یعنی کوئی کھانا انہیں نہیں دیا جائے گا سوائے کانٹے دار درختوں کے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا ربی، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب. کیسی خطرناک ہولنا کی بتائی جا رہی میری بہنوں. کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جا رہا اور کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار درختوں کے. تصور بھی کر سکتے ہیں ہم، چاول کا دانہ اگر سخت رہ گیا، کوئی چاول کچا پکا رہ گیا تو ہم کھا نہیں سکتے یہ کہہ کر کہ ہمیں پیٹ میں درد ہوگا. وہ کھانا جو ہم کھائیں گے وہ ہمارے جسم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. صرف ایک چاول کا دانہ کچا ہو جاتا ہے تو ہم چبا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، اسے استعمال نہیں کر سکتے. تھوڑا سا سختی ہم برداشت نہیں کرتے، کھانا سخت ہو گیا ہم نہیں کھا پاتے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کھانا کیسا ہوگا؟ کانٹے دار درخت ہوں گے. کانٹے دار درخت کو کھائیں گے، وہ کانٹے چبا کے کھا جائیں گے. کانٹے دار درخت کھائیں گے. توہر کا درخت، اس میں کیکٹس پلانٹ آپ نے سنا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کیکٹس پلانٹ ہے جو کہ مطلب کانٹے دار ہوتا ہے، پورا درخت کانٹے دار ہوتا ہے. تو یہاں یہ کانٹے دار درخت جو جسے خشک کرنے پر جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے. یعنی اگر یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے تو کوئی جانور بھی اسے منہ نہیں لگاتا. یہ زخوم کی ایک طرح ایک نہایت تلخ اور بدمزہ ناپاک ترین کھانا ہوگا. یعنی بدبودار بھی ہوگا، تلخ بھی ہوگا، یعنی کڑوا ہوگا اور بدمزہ ہوگا، ناپاک ترین کھانا ہوگا جو نہ اس سے بدن بنے گا نہ بھوک مٹے گی. پہلے تو کھا ہی نہیں جائے گا. یعنی اتنا بدبودار اور اتنا کڑوا اور کانٹے دار درخت جب انسان چبائے گا تو وہ چبانے سے اس کا منہ یعنی تکلیف میں مبتلا ہوگا، نہ اس سے کوئی بھوک مٹے گی اس کی اور نہ وہ موٹا ہوگا اس سے. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. لا یسمن، نہ اسے وہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ اس کی بھوک کو مٹائے گا. یعنی وہ کھانا ایسا، وہ پانی ایسا ہوگا کہ شدت کے بھوک کی شدت کے مارے وہ کانٹے دار درخت کھا لے گا جہنمی، لیکن اس کی بھوک مٹے گی نہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے. یہ تھا جہنمیوں کا حال. اللہم احفظنا. میری بہنوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیپٹرز بنائے. دیکھیے، پہلا چیپٹر جہنمیوں کے بارے میں ہے، دوسرا جنتیوں کے بارے میں ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اعلان کرتا ہے. پھر چوتھے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی نصیحت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر سارے امت محمدیہ کو نصیحت کی گئی ہے نا. یہ 3 چیپٹرز کے بعد میں لاسٹ میں اس کا نچوڑ ہے. تو یہ 3 چیپٹرز میں پہلا ہمارا ختم ہوا
کہ جہنمیوں کے بارے میں. تو یہ سن کر اسے بھولیے گا نہیں, اسے یاد رکھیے گا کہ ایک غاشی آئے گی, ڈھانک دینے والی قیامت. اس میں کچھ چہرے ذلیل ہوں گے, محنت کر کے تھکے ہوئے, لیکن وہ محنت ان کی کہاں جائے گی؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کہاں جائے گی وہ محنت ان کی؟ وہ مشقتیں, وہ محنتیں کر کے وہ بے فیض ہوگا. کہاں جائیں گے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. تو ہم ہوم ورک لے لیں گے اپنے لیے کہ ہم ایسی کوئی محنت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہم نعوذ باللہ جہنم کا ٹھکانہ بنے. نہیں, جہنم ہمارا ٹھکانہ بنے ایسی کوئی محنت ہم نہیں کریں گے. ہم وہی محنت کریں گے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی. اور میری بہنوں, ہم جو دن بھر بھی محنت کرتی ہیں اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک بات بہت بہت کروڑوں یعنی فائدے والی, کروڑہا درجے کے فائدے والی بات آپ کو بتا رہی ہوں, غور سے سنیے گا. جو محنت ہم دن بھر کرتی ہیں, چاہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہو, چاہے اپنے شوہر کا خیال رکھنے کے لیے ہو, چاہے خاندان کے لیے ہو, چاہے کسی چیز کے لیے بھی ہو, کہیں آپ جاب بھی کر رہی ہیں, جو بھی کر رہی ہیں, آپ کی محنت اگر آپ خالصتاً عبادت بنانا چاہ رہی ہیں, وہ محنت اللہ کی پسندیدہ محنت بنانا چاہ رہی ہیں, تو انشاءاللہ بإذن اللہ آپ اپنی نیت کو درست کریے, وہ تمام کی تمام محنت آپ کی للہ ہو جائے گی, اللہ کے لیے ہو جائے گی. کیسے فار ایگزامپل میں گھر کا کام کر رہی ہوں, کوئی یعنی اپنے اولاد کے لیے کچھ کر رہی ہوں, یا گھر کی صفائی کر رہی ہوں, گھر کا کام کر کچھ بھی کر رہی ہوں, میں یہ سوچوں کہ میں نے جو یہ عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. مجھے یہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, میں کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں. ہم لوگ بولتے نا کہ مطلب کوئی آ رہی تو گھر صاف کرو. نہیں بھائی, کیوں؟ آپ پہلے سے ہی صفائی کریے, گھر کی صفائی کریے, یہ سوچ کر کے پاکی آدھا ایمان ہے. یہ سوچ کر کے پاک و صاف رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس کا سنت سمجھ کر عمل کریے, اس سے میرا رب راضی ہو جائے گا. اللہ پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین, ان اللہ, بے شک اللہ یحب المتطہرین, محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو. تو بولے میں پاک رہوں گی, صاف رہوں گی, اور گھر کی بھی صفائی کروں گی, یہ سوچ کر کروں گی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے محبت کرنے لگے. سبحان اللہ. آپ حتیٰ کہ ناخن کے بال, ناخن کا یعنی انگلی کے ناخن کٹ کر رہی ہیں, اپنے بال زائد نکال رہی ہیں, جو بھی کر رہی ہیں, اپنی صفائی کر رہی ہیں, گھر کی صفائی کر رہی ہیں, جو بھی صفائی آپ کر رہی ہیں, یہ تصور کریں کہ میرا رب محبت رکھتا ہے پاک و صاف رہنے والوں سے, لہٰذا میں اللہ کی محبت پانے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھوں گی, میرا گھر پاک و صاف رکھوں گی, کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے پاکی و صفائی کو. تو دیکھیں نا میری بہنوں, ہماری یہ محنت کیا ہوگی؟ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ والی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے انشاءاللہ, ہے نا. اس بات کو غور کریے. میں نے ایک مثال دی, ہزاروں مثالیں ہیں ایسی. پکوان بھی کر رہی ہے کوئی بہنیں ہماری, تو یہ سوچے کہ میں یہ جو پکوان کر رہی ہوں, یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی اولاد کو کھلاؤں, اپنے شوہر کو کھلاؤں, اپنے گھر والوں کو کھلاؤں, اپنے اہل و عیال کا خیال رکھوں. اس چیز کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, میں پکوان بھی کروں, تو پھر میری وہ محنت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی انشاءاللہ. الاعمال بالنیات. آپ کی نیت یہ ہو, آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ کا پکانا آپ کی رب کی رضا کے لیے ہے, تو پھر سبحان اللہ وہ محنتیں بھی ہماری عند اللہ مقبول ہوں گی. تو بہرحال یہ کہ ہم ایسی کوئی محنت جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اس کو اللہ کے لیے خالص کیجئے, اور معصیتوں میں تو ہرگز بھی, یعنی گناہوں میں تو ہرگز بھی ہمیں محنت نہیں کرنی ہے. گناہ کے کاموں میں ہرگز بھی ہمیں محنت نہیں کرنی ہے. گناہ کے کاموں میں محنت کریں گی تو وہ محنت کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی. اور جہنم کیسی خطرناک جگہ, اللہ نے کہا کہ وہاں پر گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا, تسقى من عین آنیہ, لیس لهم طعام الا من ضریع, کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار درختوں کے, لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ بھوک مٹائے گا. یہ تھی جہنم کی کیفیات. اللہم احفظنا. آگے اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کی کیفیت بیان کر کے فرماتا ہے, وجوہ یومئذ ناعمہ. وجوہ, کچھ چہرے. پہلے بتائیں نا اللہ تعالیٰ, پہلے کی چیپٹر میں کیا پڑھا ہم نے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ پڑھا, آیت نمبر 2 میں. وجوہ یومئذ خاشیہ, اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے.
आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला कुछ और चेहरों के बारे में बताता है, वो कौन से होंगे? तो वजूहुन, कुछ चेहरे, यौमइज़िन, उस दिन, नाइमा, कैसे होंगे? नाइमा, नाइमा नियामत से है, तरोताजा, आसूदा हाल, जो आज का मैंने टॉपिक रखा ना, अट्रैक्ट हो जाए, हम खुश हो जाएं। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने इतना प्यारा मौका दिया है कि आज मैं वो तैयारियां करूं, आज मैं वो तैयारियां करूं जिसके बदले मैं इंशाअल्लाह नाइमा वाली मेरी कैफियत हो, नाइमा वाली मेरी कैफियत हो। बेहतरीन अंदाज से मैं अल्लाह के पास जाऊं तो कैसे? तरोताजा चेहरा लेकर जाऊं, तरोताजा मेरा चेहरा हो। और अल्लाह किसका चेहरा तरोताजा करेगा मेरी बहनों? जिसकी रूह तरोताजा होगी। कल जो हमने रूह के बारे में पढ़ा ना तफसील से, कल जो हमने रूह के बारे में पढ़ा तफसील से, तो वही रूह आपके चेहरे को भी ताजा कर देगी इंशाअल्लाह। रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा कुरान का पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना। इस रूह को ग़िज़ा देंगे तो हमारे चेहरे को बेइंतहा तरोताजा बना देगी रूह। किस दिन? जिस दिन अल्लाह ताला सबको उठाएगा, गाशिया, छा जाने वाली, जिस दिन क़यामत आ जाएगी ना, उस दिन वजूह यौमइज़िन नाइमा, बहुत सारे चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे। वजूहुन का माना बहुत सारे भी आता है या कुछ चेहरे भी आता है, यानी कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे होंगे, कुछ खाशिया वाले होंगे, कुछ नाइमा वाले होंगे। अच्छा, नाइमा किसके होंगे? कौन से चेहरे तरोताजा होंगे, आसूदा हाल होंगे? लिसाइहा रादिया, ली ताके, साइहा, साई कहते हैं कोशिश को, लिसाइहा, क्योंकि वो उनकी कोशिशों पर वो रादी होंगे। लिसाइहा, उनकी अपनी कोशिश पर वो खुश होंगे। उनकी कोशिश जो थी दुनिया में, जैसे मैंने अभी कहा कि जितनी कोशिशें हम करते हैं, जितने काम हम करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए करें, तो फिर हम अल्लाह से राजी हो जाएंगे। अल्लाह इतनी सारी नेमतें हमको देगा। लिसाइहा रादिया, उनकी कोशिशें क्या थी? वो उनकी कोशिशों पर वो खुश हो जाएंगे कि सुभान अल्लाह, मेरी तो जो कोशिश थी दुनिया में, मैं जो सही करी, खूब मेहनत, सही कहते हैं मेहनत करना, खूब मेहनत करना, दौड़ दौड़ कर मेहनत करना। सही करते देखिए, दौड़ना, सफो मरमा के दरमियान सही करते ना। जो भी हाजी उमरी जाता है, हज के लिए हाजी जाता है या उमरा करने वाला उमरी होता है, तो वो सफा व मरवा के दरमियान सई करता है। तो सई क्या है? दौड़ लगाना, कोशिश करना। तो ये सई, हा, उसकी सई, उसकी दौड़, उसकी कोशिश दुनिया में जितनी जिंदगी उसने गुजारी, उसकी भाग दौड़ पूरी अल्लाह को राजी करने के लिए थी, अल्लाह को राजी करने के लिए थी। सुभान अल्लाह। हम दुआएं करें मेरी बहनों, दुआएं करें, अल्लाह हमको उनमें से बना दे जो दिन रात भाग दौड़ करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह हमको उनमें से बना दे तो दिन रात भाग दौड़ करते हैं, उनकी सोच होती है अल्लाह को राजी करने की, उनके हरकत होते हैं अल्लाह को राजी करने के, उनके तमाम अमाल होते हैं अल्लाह को राजी करने के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करें, अल्लाह हमें नसीब करे वो चीज, अल्लाह हमें नसीब करे वो चीज कि हम अल्लाह को राजी करने वाली कोशिशें हम करें। लिसाइहा रादिया, क्योंकि एक दिन आएगा जब चेहरे जो तरोताजा होंगे वो अपनी कोशिशों पर खुश होंगे, अफसोस नहीं करेंगे, अपनी कोशिशों पर खुश होंगे, क्योंकि उनकी कोशिश वो थी अल्लाह को राजी करने की। तो अल्लाह ताला उनको बहुत कुछ देगा। फी जन्नतिन आलिया, क्या देगा? बुलंद बाला जन्नतें, आलिया कहते हैं आली, बुलंद। जन्नतिन आलियतिन, वो जन्नत की वो सिफत, जन्नत की वो क्वालिटी, जन्नत की वो जगह जो बुलंद बाला होगी, ऊपर होगी। फी जन्नतिन आलिया, ऐसे बागात, ऐसी जन्नतें जो कि ऊंचे होंगे, बुलंद बाला जन्नतें होंगे। ला तस्मउ फीहा लागिया, ला तस्मउ, वो नहीं सुनेगा उसमें, फीहा, उसमें, लागिया, बेहुदा बात। हाँ, यानी बेहुदा बातें कब होती है मेरी बहनों? जब टाइम बहुत होता ना, जब बेहुदा बातें होती हैं। टाइम होता ना, थोड़ा सा भी टाइम हो तो बेहुदा बातें होती हैं। टाइम नहीं हो हमें अल्लाह के दीन के हिफाजत के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के दीन पर चलने के लिए, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए इतनी हमारी कोशिशें हो कि वो कोशिशें हमारी अनथक हो, इतना थक जाए उसमें कि हमें टाइम ही ना हो। यानी इतने थके हुए हो उसी में कि अगर कोई आकर हमें कोई बुरा भला भी बोलता है तो हमें यानी उसकी परवाह ना हो, यानी उतना मतलब जवाब
देना उसे, उसका बदला लेना, वो नहीं सोचे, बोलेंगे अरे थके हुए हैं, ये सब काम हमें बहुत ज्यादा पड़ा है, इनके क्या जवाब देते बैठेंगे, चलो ये तो रास्ते के जानवर है जो भोगते हैं, है ना। इस तरीके से अगर इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो मेहनत हमारी जन्नत आलिया में हमें ले जाएगी। ना बेहुदा बात हमें सुनना है, ना बेहुदा बात का जवाब बेहुदगी से देना है। ला तस्माउ फीहा लागिया, जहां वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, यानी बेहुदा बात सुनना भी हमें पसंद नहीं हो मेरी बहनों, सुनना भी पसंद नहीं हो बेहुदा बातें। बेहुदा बातें क्या है? गाली गलौज, गीबत, चुगली, बेकार गुफ्तगू, बेहुदगी की बातें, बेशर्मी की बातें, बदतमीजियों की बातें, ये तमाम बातें नऊज़ बिल्लाह हमें सुनना भी पसंद नहीं हो। बोलना तो दूर की बात है, सुनना भी पसंद नहीं हो। अल्लाह जन्नत की नेमतों में से एक नेमत बता रहा है इसको, कि उनको वहां पर बेहुदा बातें सुनाई नहीं देगी, जहां वो कोई ला तस्माउ फीहा लागिया, जहां वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। मतलब क्या होगा कि जो बेहुदा बातें करता है, जो बेहुदा बातें करता है वो जो बेहुदा बातें करता है वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। जो उसको सुनना भी पसंद नहीं करता वो जन्नत में जाएगा। याद रख लीजिए, दोबारा दोहरा रही हूँ, बात को गौर से सुनिए। जो सुनना भी पसंद नहीं करता बेहुदा बात को, वो जन्नत में जाएगा। जो सुनना भी पसंद नहीं करता बेहुदा बात को, वो जन्नत में जाएगा। तो फिर बेहुदा बातें करने वाला, सुनने वाला, उसको पसंद करने वाला, बेहुदा बातों को पसंद करने वाला या बेहुदा बातें करने वाला कहाँ जाएगा? नऊज़ बिल्लाह, जहन्नम में जाएगा। और वो कैसा होगी जन्नत की कैफियत? कि ला तस्माउ फीहा लागिया, उसमें कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे जन्नती लोग। सुनना यानी जहां कोई बेहुदा बात भी नहीं सुनेंगे वो लोग। फीहा ऐनुन जारिया, वहां पर चश्मे, बहते हुए चश्मे होंगे। फीहा सुरुरुम मरफुआ, शरीर कहते हैं तख्त को, सुरुर उसकी जमा है। फीहा, उसमें उस यानी वो बहते हुए चश्मों के पास क्या होंगे? आप तसव्वुर करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, हम कितना भी खूबसूरत घर क्यों ना बना लो, लेकिन हमारे घरों के पास चश्मे नहीं बहते, हमारे घरों के सामने से चश्मे नहीं बहते। अच्छा, चश्मे भी बहेंगे, बाजू तख्त भी रखे होंगे, तख्त पे बैठे होंगे, सुभान अल्लाह। आज अगर हम किसी ऐसे मुकाम पर भी चले जाएं जहां पर हम चश्मे यानी बहते चश्मों के करीब अगर हम अपना फार्म हाउस बनाएं, वहां पर अगर तख्त भी लगा के बैठे, बेपर्दगी का डर होता है किसी चीज का, यानी कीड़े मकोड़े, मौसम की सख्ती, गर्मी। लेकिन सुभान अल्लाह, जन्नत की नेमत आउट ऑफ इमेजिनेशन मेरी बहनों, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम उसकी खूबसूरती का, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत जन्नत होगी कि अल्लाह पाक फरमाता है कि वो बहते हुए चश्मों के किनारे पर क्या होगा? बहते हुए चश्मे होंगे, और उसमें फीहा सुरुरुम मरफुआ, उसमें शरीर तख्त को कहते हैं, सुरुर उसकी जमा, फीहा उसमें सुरुरुम मरफुआ, मरफुआ रफा बुलंदी, मरफुआ ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे। अच्छा, बोलेंगे ऊंचे तख्त होंगे तो बैठेंगे कैसे? तख्त ऊंचे ऊंचे होंगे तो बैठेंगे कैसे? तो सुभान अल्लाह, हदीस में आता है और कुरान की आयत भी है कि जब वो लोग नजदीक जाएंगे तख्त के तो वो तख्त उनके लिए झुकेंगे, और जब वो बैठ जाएंगे तख्त पर तो वो ऊंचे हो जाएंगे। सेंसर्स, हाँ, आज जो हम देखते ना कि मतलब पहले तो एयरपोर्ट्स पे ही रहता था ये यानी सेंसर्स का मामला, लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी क्या हो गया, हर जगह आम है ये, हर जगह आम हो गया सेंसर्स का मामला। तो ये जो सेंसर्स होते हैं, ये जो सेंसर्स होते हैं वो कहां से लिए गए? कुरान से। यानी कुरान से उन्होंने देखा कि अच्छा कोई ऐसी चीज है, कुरान में आया कि अल्लाह ने कहा कि, हदीस में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तख्त, वो जो नजदीक जाएंगे इंसान तो वो झुकेंगे। तो लोगों ने ये तहकीक किया कि इंसान के अंदर ऐसी कुछ कशिश है जो कि मतलब दूसरी चीज को झुका सकती है, तो वो मादनियात उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें। अभी हम देखते ना डोर्स भी खुल जाते, देखिए नजदीक जाते, तो ये क्या रहता? ये तमाम चीजें क्या होती हैं? इंसान के अंदर के जो सेंसेस रहते हैं, जो आगे ऐसे मादनियात से उसको तैयार किया जाता जो कि अफेक्ट करते हैं उसके ऊपर, और वो हरकत में आता है। तो बहरहाल ये कहने का मतलब ये है कि गैरों ने कुरान पर यकीन किया और उसके रिसर्च करके उसका यानी फार्मूला बना के कई कई चीजें दुनिया में तरक्की कर ली। तो हमें तो सिर्फ सुभान अल्लाह ये कहा गया कि तुम उसके ऊपर अमल करो और आखिरत की कामयाबियां पालो। दुनिया की तो मिलेगी ही मिलेगी, दुनिया की तो मिलेगी ही मिलेगी, आखिरत की भी कामयाबियां मिलेगी।
دنیا میں بھی انشاءاللہ اگر کوئی قرآن کو تھامے رکھے گا تو وہ ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ عزت دار ہوگا۔ آج ہم کتنا تڑپتے نا عزت کو، وہ ہمیں عزت دے، یہ ہمیں عزت دے، یہ ہمیں عزت دے، وہ ہمیں عزت دے۔ آج ہم کتنا چاہتے ہیں کہ فلاں ہمیں عزت دے، فلاں ہمیں عزت دے، بچہ عزت دے، بڑا عزت دے، محبت کرے ہم سے، فلاں مجھ کو دیکھے، فلاں مجھ کو دیکھے، فلاں مجھ سے محبت کرے، فلاں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ محبت کا راز یہ بتاتا ہے کہ تم قرآن پر عمل کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے شدید محبت کرو، اللہ تمہیں پسندیدہ بنا کے تمام لوگوں کے لیے بھی پسندیدہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں ایسی عزت دے گا، پھر جنت تو تمہارے لیے تیار ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری سعی، تمہاری کوشش جس کی وجہ سے تم راضی ہو جاؤ گے، جنت فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوگے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، فیہا اس میں عین کہتے ہیں چشمے کو، جاریہ کہتے ہیں بہتا ہوا، فیہا عین جاریہ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوع اس میں کیسے ہوں گے، سرور یعنی تخت ہوں گے، کیسے تخت ہوں گے، مرفوع جو کہ بلند ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ اور آب خورے ہوں گے۔ آب خورے پتہ ہے پینے کے پیالے، پینے کے جو پیالے ہوں گے وہ پیالے اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ وہ پیالوں کو دیکھ کر ہی یعنی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اکواب کہتے ہیں پیالے، موضوعہ ایسی زینت سے رکھے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِخُ مَصْفُوفَةٌ ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، وَنَمَارِخُ مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِخُ مَصْفُوفَةٌ ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے دیکھا اگر کوئی مخملی مسندیں بچھی ہوئی ہیں اور تکیے لگائے ہوئے بڑی سی مجلس ہے تو دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگتی، لیکن یہ دنیا کی مثال ہی نہیں ہے اس کے لیے، جنت کے لیے۔ جنت میں تو ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، خلاف اللہ نے کہہ دیا جنت کا تذکرہ کر کے کہ یہ تمہارے تصور کے بھی باہر ہے، آؤٹ آف امیجنیشن وہاں پر خوبصورتی ہوگی۔ یہ جہنمیوں کے برعکس معاملہ ہوگا میری بہنوں، جنتیوں کا ہر قسم کے آسائشات، ہر قسم کے آسائشات ہوں گے، چشمے ہوں گے، تکیے ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے، عین جاریہ یعنی بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس کے قریب تخت لگے ہوئے ہوں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے اور اس کے اوپر تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور اکواب موضوعہ یعنی پیالے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت جہاں آرام کرنا چاہیں گے کر سکیں گے، تخت پہ بیٹھنا چاہے تخت پہ بیٹھ سکیں گے، نیچے فرش پر بیٹھنا چاہے نیچے فرش پر بیٹھیں گے، جو نعمتیں وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ وہ ان کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نعمتوں کے حصول میں کتنا مرے پڑتے ہیں، یہ ہمیں ملے اس کے لیے محنت، وہ ہمیں ملے اس کے لیے محنت، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو چاہے وہ دے گا۔ جنتیوں کو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے، آمین یا ربی۔ اب یہ پورے جنتیوں کا ذکر کر کے یہ سیکنڈ چیپٹر جنتیوں کا، فرسٹ کیا تھا جہنمیوں کا، سیکنڈ جنتیوں کا، اب تھرڈ چیپٹر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور کیسے وہ تخلیق کرتا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ کیا ہے؟ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ یعنی اب دیکھیے جنت اور جہنم اللہ نے بنائے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ حق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنی ساری قدرت رکھتا ہے، دیکھو اس کی قدرت کی دلیلیں۔ کیا پس لا نہیں، افلا ينظرون کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کس کو؟ الی الابل، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، جملن بھی اونٹ کو کہتے ہیں، ابل بھی اونٹ کو کہتے ہیں۔ الی الابل کیف خلقت کیا انہوں نے نہیں دیکھا کس کو؟ اونٹ کو، کیف خلقت کہ وہ کیسا پیدا کیا گیا۔ اس زمانے میں جس وقت یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اونٹ ایک کامن جانور تھا، جسے کہ ریگستان کا جہاز بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو کیا کہا جاتا؟ ریگستان کا جہاز کہا جاتا، یعنی وہ ریگستان میں کیا کہتے ہیں کہ ڈیزرٹس میں وہ کافی دور دور تک کئی مائلز وہ سفر کر سکتا ہے بغیر تھکے، بغیر پانی پیے، ہے نا۔ تو یہ تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے، اونٹ عرب میں عام تھے، اور عربوں کی سواری بھی غالباً تقریباً سواری بھی یہی تھی ان کی،
اسی لیے اللہ نے خاص ذکر کر کے فرمایا کہ اس خلقت پر غور کرو، اللہ نے اسے کیسا بڑا وجود بخشا، کتنی قوت طاقت اس کے اندر رکھی. اچھا اتنی بڑی اتنا بڑا ہوتا ہے اونٹ، اتنی طاقت و قوت ہوتی ہے، اتنا اسٹیمنا اس کے اندر ہوتا ہے کہ ریگستانوں میں اتنا سفر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیسا نرم ہے تمہارے لیے، کیسے تابع کر دیا اللہ نے، ہے نا، انسان کی تابع کر دیا اس کو. جتنا چاہو اس پر بوجھ ڈالتے ہیں لوگ، اسے لے جاتے ہیں، وہ ماتحت ہوتا ہے تمہارے، یعنی انڈر ہوتا ہے تمہارے. پھر جب تمہیں اس کو کاٹ کے کھانا ہو تو کاٹ کے کھا بھی جاتے ہو، گوشت بھی اس کے تمہارا لیے مزیدار اللہ نے رکھا. دودھ، اونٹ کا دودھ بھی لوگ پیتے ہیں، اور اس کی اون کی گرمی بھی یعنی اس کے اون کو گرمی کے لیے مطلب چیزیں بنائی جاتی اس کے اون سے. تو سبحان اللہ، پورے کا پورا اونٹ انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ، جب وہ زندہ رہے تو بھی فائدہ، اسے ذبح کیا جائے تو بھی فائدہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، یعنی اونٹ کی ایک مثال تھی میری بہنوں، اللہ نے ایک ایک چیز اللہ نے ہمارے لیے، ایک ایک چیز اللہ نے ہمارے لیے ایسی سی تخلیق کی، اس کے اوپر ہم غور کریں گے تو سبحان اللہ ہماری زبان سے نکل جائے گا فوری سبحان اللہ وتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑا بابرکت ہے اللہ جس نے بہترین تخلیق فرمائی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو میری مثال، میری تخلیق کی مثالوں پر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. وإلى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھو کس طرح اونچا کیا گیا. یعنی آسمان کی بلندی کتنی ہے، کل بھی میں نے بتائی تھی، 500 سال کی مسافت. پھر وہ کیسا ٹھہرا ہے، بغیر ستون کے، اتنی اونچائی پہ ٹھہرا ہے اور بغیر ستون کے کھڑا ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی کجی نہیں، وہ گرتا نہیں تم پر ہم پر. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑ کی طرف دیکھو کہ کیف نصیبت، کیسے گاڑ دیے گئے ہیں. یعنی کس طرح زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا پہاڑوں کو کہ زمین حرکت نہ کرے. کیوں پہاڑوں کو اللہ نے گاڑا زمین پر؟ تاکہ زمین حرکت نہ کرے. اگر پوری ہلتی رہتی زمین تو کیا ہوتا تھا میری بہنوں، زندگی گزار سکتے تھے. زمین تو روٹیٹ ہوتی ہے لیکن کیسے، اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو ہم ہلتے رہتے تھے. ایسے نہیں ہو سکتا نا، انسان سکون سے زندگی گزارے. اللہ نے کیا کیا، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی زمین میں. اور پہاڑوں سے کئی فائدے ہوتے ہیں، کئی معدنیات اس سے نکلتے ہیں، کئی منافع انسان پہاڑ سے کماتا ہے، پتھر حاصل کرتا ہے، کئی چیزیں کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پہاڑ کی طرف بھی بتا دے کیفا نصیبت، کیسے گاڑ دیا اللہ نے پہاڑ کو. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف دیکھو کہ کیفا سُطِحَت، کیسے بچھا دی گئی. یعنی اللہ نے اس کو زمین کو ہموار کر کے انسان کو رہنے کے لیے بنایا، قابل بنایا، اور اس کے اوپر چلتا پھرتا، کاروبار کرتا، زندگی گزارتا. فلک بوس عمارتیں بھی بناتا، بڑی بڑی عمارتیں بھی بناتا ہے، ہر چیز کرتا زمین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے انسان کے لیے بچھا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی تخلیق کے بارے میں بتا کے زمین، آسمان، جانور اللہ نے پیدا کیا، آسمان پیدا کیے، پہاڑ، زمین، یہ تمام چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی فذکر، تم نصیحت کرو، انما انت مذکر، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے. یعنی آپ کا کام صرف تذکیر، تبلیغ کر دعوت دینا ہے، ان کو نصیحت کرنا ہے، ان تک پہنچانا ہے بات کو، دعوت دینا ہے. تذکیر کرنا یعنی نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یعنی پہنچانا، دعوت دینا دین کی. اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کا کوئی داروغہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے کوئی بھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لست علیہم بمسیطر. پہلے تو یہ بولے کہ فذکر انما انت مذکر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب تھا. میری بہنوں نے، مجھے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو ہے، ہم سب کو ہے. ہم سب اس بات پر جم جائیں کہ میرا اور آپ کا سب کا کام ہمارا کیا ہے، نصیحت کرنا. پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرنا سے برا سب کو نصیحتیں کرتے بیٹھیں گے، خود عمل نہیں کریں گے، ایسا نہیں. پہلے اپنے آپ کو نصیحت کریں، بعد میں سب کو نصیحت کریں. اور یہ نصیحت کرنا ہمارا کام ہے. امت محمدیہ کا یہ کام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص. اللہ نے پہلے نبی کو کہا کہ فذکر انما انت مذکر، اور یہی آیت پھر تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں نصیحت کرنا ہے، ہمارا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان پر داروغہ نہیں ہو. یعنی مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ داروغہ، مطلب یہ کہ کنٹینیو ان کے پیچھے پڑ جائیں. نہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا، آگے بڑھ جانا ہے. میرا کام، آپ کا کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تو پھر نبی کے ذریعے سے امت کو بھی یہ وصیت کی گئی، نصیحت کی گئی کہ تمہیں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے. داروغہ نہیں کہ بس ایک ہی جگہ اٹک کے بیٹھیں گے ان کے پیچھے بس. اب بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم بس گھر والوں کے پیچھے محنت کریں، ہمیں دوسرا نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے اٹکنے کے لیے نہیں کہا.
آپ گھر والوں کو بھی نصیحت کیجیے، اگر نصیحت وہ پکڑتے ہیں تو ان کے لیے گڈ ہے، بہت اچھا ہے ان کے لیے، اگر نہیں تو پھر آپ کو وہاں پر سٹک ہو کے رہنا نہیں ہے، آپ کو دوسروں کو بھی نصیحت کرنا ہے. اب لوگ یہ بولیں گے کہ نہیں ارے گھر رئیس نہیں ہے، وہ نہیں ہوا ابھی سیدھا تو ہم باہر کا جائیں گے، لہٰذا آپ گھر کے پیچھے پڑے، گھر کے پیچھے پڑے، ساری زندگی اسی میں نکل جا رہی. نہیں، آپ کو گھر والوں کو بھی نصیحت کرنی ہے، باہر والوں کو بھی نصیحت کرنی ہے، دوست احباب کو بھی کرنی ہے، رشتہ داروں کو بھی کرنی ہے، سب کو کرنا ہے نصیحت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کو فرمائے کہ اے نبی تم نصیحت کرو، تم نصیحت کرنا تمہارا کام ہے، لست علیہم بمسیطر، ان کے اوپر تم داروغہ نہیں ہو، الا من تولی وکفر، ہاں جو شخص روگردانی کرے، کفر کرے، فیعذبہ اللہ عذابا اکبر، اللہ اسے بڑا عذاب دے گا. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو تولا پلٹ جانا، الا من تولا، ہاں جو شخص پلٹ گیا نا اور کفر کیا، جو شخص روگردانی کرے، کفر کرے، تو فیعذبہ اللہ، پس یعذب، عذاب دیا جائے گا، اس کو کون دے گا؟ اللہ. فیعذبہ اللہ، پس عذاب دے گا اس کو اللہ، عذاب الاکبر، بڑا عذاب. انا الینا یابہم، کیا کہا اللہ نے؟ بے شک ہماری طرف تم سب کا ان کا لوٹنا ہے. انا الینا یابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. ثم انا علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے. اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ حساب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے نبی تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو عذاب دے گا، اللہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بڑا عذاب دے گا، ان کو لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. جو کفر کر رہا ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے، معصیتیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ پھر ثم ان علینا، بے شک ہم پر ہے حسابہم، ان کا حساب. تو جب بھی ہم سنیں کہ اللہ حساب لینے والا ہے تو فوری دعا کریں میری بہنوں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمیں ہمارا آسان حساب لے لے. اس کے جواب میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لیکن ثابت نہیں ہے کہ جب کا یعنی برابر دعا فوری ہی کرتے تھے، اس کا ثابت نہیں ہے، لیکن ہم جب کبھی بھی سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی قرآن پڑھتے تو کوئی ایسی آیتوں پر گزرتے تو پھر فوری دعا کر لیتے اپنے لیے. جیسے اگر خوف آیا آپ کے دل میں کہ اللہ اکبر، اللہ حساب لینے والا ہے، اللہ حساب، تو فوری دعا کریں. اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے دل، جب دل اللہ سے ڈرتا ہے، جب اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، جب اللہ کے خوف سے بھرا ہوا آتا ہے دل، تو اس وقت وہ دل اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو فوری دعا کر لیں کہ اللہ میرا آسان حساب لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اپنی زندگی میں دعا کرتے تھے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لے، یعنی اللہ آپ کا بھی حساب لے گا. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اے عائشہ، اللہ تمہارے شوہر کا بھی حساب لے گا، نہیں اللہ میرا بھی حساب لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا بھی حساب لے گا. تو میری بہنوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب لیا جائے گا تو پھر آپ ہم کیا ہیں؟ کیا کیا حساب دیتے بیٹھیں گی؟ کیا کیا حساب ہمیں دینا ہے؟ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا، اپنی زندگی کا، زندگی کے مقصد کا. مقصد جیسا ہوتا نا ویسا بھاگتی زندگی، مقصد کچھ بھی نہیں ہے، اسی جانوروں کی زندگی، نعوذ باللہ. تو پھر حساب بہت زیادہ دینا پڑے گا. تو ہمیں اپنے زندگی کا مقصد بنانا ہے، ایک با مقصد زندگی گزارنا ہے، اور ایک ایک پل کا جو حساب لیا جائے گا اس کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لے. اور ہم اعمال بھی ویسے ہی کرنا ہے کہ ہمارا انشاءاللہ اللہ کے ہاں آسان حساب ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، ہمیں، ہم سب کو علم نافع بخشے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.